سب سے پہلے تمام قارئین اور سامعین کو ناظر علی کا سلام۔ ہم نے لاسٹ ویک اللہ کے اوپر سبق شروع کیا تھا اور یہ پڑھنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے ایٹریبیوٹس ہیں، کتنی صفات ہیں۔ اور میں نے 2 سوال چھوڑے تھے، میں نے کہا نیکسٹ ویک ہم پوچھیں گے۔ ایک سوال میں نے کیا تھا کہ میں یہ پوچھوں گا کہ اللہ اور خدا میں کیا فرق ہے؟ اللہ اینڈ خدا، جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں، اللہ جس میں ہم مسلمان یقین رکھتے ہیں، صحیح ہے، اور خدا ایک جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ خدا ایسا ہے کہ براڈ ٹرم ہے کہ اس میں خدا کچھ بھی ہو سکتا ہے، دوسرے بھی وہ ہو سکتے ہیں، اعوذ باللہ۔ مجھے اتنا وہ نہیں ہے اس کا، مگر اللہ کا یہ ہے کہ جس میں ہم یقین رکھتے ہیں، believing in one God. That's all I have. تھینک یو بیٹا۔ منیب؟ خدا مجھے لگتا ہے شاید اردو کا لفظ ہے، شاید یا ہندی کا لفظ ہے، فارسی کا۔ ہاں، تو عربی، ایک تو عربی کا لفظ نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے قرآن میں شاید خدا کا لفظ تو نہیں آیا ہے، شاید مجھے لگتا ہے۔ تو ایک تو یہ فرق ہے، لینگویج کا فرق ہے اس میں، اور دوسرا شاید یہ ہو کہ خدا یہ کہ جیسے لوگوں نے اپنے بنائے ہوئے ہیں جس کے وہ فالو کرتے ہیں، مطلب جس کے بھی قانون کو فالو کریں وہ خدا ہو گیا، اور اللہ تو ایک یونیک ہے، الہ، جو ہمارا نریشر ہے، جو ہمیں گائیڈ کرتا ہے، جس نے ہمیں لائف دی ہے۔ تو اللہ تو ایک ہی ہے، یونیک ہے۔ خدا ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، اگر آپ ایک سے زیادہ لوگوں کی آپ یا چیزوں کی قسموں کی آپ عبادت کریں تو وہ خدا ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے یہ فرق ہے۔ تھینک یو۔ مغنی بھائی؟ یا میں ایگری کرتا ہوں۔ ایک شعر ہے، ایک بندے کو سہرنے پڑتے ہیں کئی خدا، یہ کچھ قسم کا ایک شعر ہے۔ تو ہر ڈپارٹمنٹ میں جا کے ایک خدا بیٹھا ہوا ہے جو اس کو آپ کو رشوت دینی ہوتی ہے، اس کو he is the person who is controlling that department، اس کے علاوہ آپ کا کام ہی نہیں ہو سکتا۔ سو میرے خیال میں یہی ٹیکنیکل ایک ڈفرینس ہے، ہو سکتا ہے آپ کو اس سے زیادہ معلوم ہو۔ نہیں، ہمارے ایک استاد بیٹھے ہیں ابھی وہ بتائیں گے۔ مختصراً جواب اس کا جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ تو صرف اور صرف اور صرف ایک ہے، یونیک ہے، اور خدا تو بہت سارے ہیں، بہت سارے خدا ہوتے ہیں۔ ہندوؤں میں دیکھ لیں، نہ جانے کتنے خدا مل جائیں گے آپ کو۔ اور جیسے مغنی صاحب نے کہا خدا فارسی کا لفظ ہے، تو وہاں سے شروع ہو کے آیا، لیکن مختصراً یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور خدا بہت سارے ہوتے ہیں، ہر چیز کا خدا بنا دیتے ہیں۔ گڈ، سب نے صحیح جواب دیا۔ مختصر یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ خدا جو ہے وہ فارسی کا لفظ ہے، عربی کا نہیں ہے۔ دوسری بات، قرآن میں خدا لفظ کہیں نہیں لکھا آیا ہے، اللہ آیا ہے۔ اور تیسری یہ بات، آپ چاروں نے یہ سب باتیں کہی ہیں کہ انسان جب کسی سے بھی ڈر گیا اور اس کی اطاعت کرنے لگا، فرمانبردار، وہ اس کا خدا ہو گیا۔ تاریخ اگر آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جب انسان 2 پیروں پہ کھڑا ہوا اور اسے محسوس ہوا کہ میرے ہاتھ یہ تو فارغ ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، تو درختوں سے جو کچھ کھانا پینا تھا وہ توڑ سکتا تھا۔ لیکن ایک دن جب وہ گزرا ایک پہاڑ کے پاس سے، اس نے اوپر دیکھا تو اوپر دیکھتے چلا گیا اور بے ہوش ہونے لگا کہ اتنا اونچی ایک چیز ہو سکتی ہے۔ وہ ڈر گیا اس سے، اس نے کہا یہ خدا ہو سکتا ہے، یہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے ساری ضرورت پوری کرتا۔ وہ جب دریا کے پاس سے گزرا اور سمندر کے پاس سے،
اس کی نگاہ دیکھنے کے بعد وہ بے ہوش ہونے لگا کہ یہ حد نگاہ تک اس کے پانی کا آخری حصہ نہیں دکھائی دے رہا. وہ ڈر گیا، خوف آ گیا، تو اس نے کہا یہ خدا ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے جس چیز سے بھی انسان ڈرا اس نے خدا یا مالک مان لیا. اور یہ بالکل صحیح ہے کہ بہت سے لوگوں کے بہت سے خدا ہیں. اور منگی بھائی نے ایک اچھی سی مثال پاکستان کی دی کہ جس ڈپارٹمنٹ کے سرپرست جو ہے وہ سارے کام مرضی سے کرتا ہے، اگر وہ خوش نہیں ہے تو آپ کی کوئی فائل آگے نہیں بڑھے گی، آپ کا کوئی کلیم پورا نہیں کیا جائے گا. تو جب تک اس کی اطاعت نہیں کرو وہ آپ کے کام نہیں کرتا، وہ خدا بن بیٹھتا ہے. اور یہ بالکل صحیح ہے کہ قرآن میں صرف اللہ کا لفظ آیا ہے اور اللہ جو ہے واحد ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا، یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، کہ ہمیں اللہ کو خدا نہیں کہنا چاہیے، ورنہ ہم ان خداؤں کے ساتھ اس کو بٹھال دیتے ہیں جہاں دسیوں خدا بیٹھے ہوئے ہیں انسان کے. یہ میری ذاتی رائے ہے کہ نہیں، خدا نہیں کو، اللہ ہی کو. جب بھی کو اللہ کو اللہ. لیکن عام فہم لوگوں میں چونکہ خدا کہتے ہیں، عربی میں خدا اللہ ہے اور فارسی میں خدا، چنانچہ وہ ایک ہی چیز ہے. چنانچہ تمام کتابوں میں، تمام تراجم میں، چونکہ یہ مستقل چلا آ رہا ہے تو ہم بھول گئے اس چیز کو کہ اللہ اور خدا میں فرق کرنا چاہیے. بہت سے لوگ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ آسمان پہ خدا ہے، زمین پہ آپ میرے خدا. انتہائی شرک، کھلا شرک ہے. اوپر وہ مددگار ہے، نیچے آپ مددگار ہیں. وہ انسان کو برابر کر دیتے ہیں اللہ سے. انہیں روکنا چاہیے کہ نہیں، دیکھو ایسا نہیں کہو، یہ میری ذمہ داری تھی جو میں پورا کر رہا ہوں. میں نہ خدا ہوں نہ میں اللہ ہوں، میں انسان ہوں تمہاری طرح. میرے پاس یہ علامہ پرویز صاحب جو لیٹسٹ ماڈرن فلاسفر ہیں، انہوں نے بھی خدا خدا بہت استعمال کیا ہے. علامہ مودودی صاحب، انہوں نے بھی خدا خدا بہت دفعہ استعمال کیا. یہ میری سب پسندیدہ رائٹر ہیں جن کو میں بڑے غور سے پڑھتا ہوں. تو یہ بات واضح ہو گئی. تو ہم نے اللہ جو ہے ہم نے بتایا تھا گرامر کے اعتبار سے پہلا لفظ کیا ہے اللہ کا؟ ال. ہاں، لام کے ساتھ ال. اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ الہون. الہ. یہ زبانی یاد کر لیں. اللہ کا گرامیٹیکلی جو انالیسس کریں کہ اس کے کمبینیشن کیا ہے، تو الف لام ال اور پھر الہون، ان دونوں کو جب ملایا تو کیا ہو گیا؟ اللہ ہو گیا. تو ہم نے قرآن سے یہ سمجھا کہ الف لام ہے پھر اللہ ہی ہوئے تو الہ ہو گیا. اور الہ دونوں کو جب ملایا تو وہ اللہ ہو گیا. ابھی آپ جائیے گا نہیں، یہ میں چونکہ یہ دکھائی دے رہا ہے جی. کوئی بھی جواب دے. اس میں کتنے لام ہیں جلدی بتائیں. 2. ویری گڈ، جواب آ گیا. 2 لام ہیں اس کے اندر. وہ دونوں لام یہاں سے لیے گئے. ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا اللہ. اور پورے قرآن میں یہ اللہ اللہ ہے اور الہون ہے.
اور ال کے ساتھ بھی ہے پورے قرآن، بہت جگہ الہ الہ. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ ویری نائس. میں نے کہا تھا آپ مطالعہ ضرور کریں. سورہ الناس کا 114 کی 4 آیتیں اب پڑھ لیتے ہیں ہم. جی قرآن کھول لیں. بالکل کھلا ہے، کھلا ہوا ہے. ویری گڈ. قرآن کھول لیں. ہم یہ سورت اپنی نمازوں میں 6 سال کی عمر سے ہمیں امی نے سکھا دیا تھا، ہم پڑھتے تھے اور کچھ پتہ نہیں تھا ہم کیا کہہ رہے ہیں. صحیح بات یہ میں بڑا افسوس ہوتا ہے، بعض وقت رونا آتا ہے کہ قرآن کو جس طرح رٹایا جاتا ہے بغیر سوچے سمجھے، ہم 5 سال سے لے کے 50 سال تک وہی کرتے رہتے ہیں اور ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. ہمیں کبھی سوچ بچار کی طرف دھیان بھی نہیں دلایا جاتا. وہاں اتنے پیار سے یہ صورتیں یاد کرا کہ وہ سکھاتی ہے کہ کس طرح نیت کریں، کس طرح رکوع کریں، کس طرح سجدہ کریں، لیکن ہمیں بالکل پتہ نہیں ہوتا. ہم میکینیکل مشین کی طرح ہم بس کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم کیا کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں، وہ کس لیے کہہ رہے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں. مجھے 60 سال کے بعد پتہ چلا کہ مجھے کچھ سمجھنا چاہیے. 5 سے 50 میں نے عام طور سے کہہ دیا، ورنہ ہم جب تک ریٹائر نہیں ہوتے ہمیں پتہ نہیں ہوتا اگر قرآن کی طرف دھیان نہیں ہوا ہے تو. بڑی افسوس کی بات ہے. دیکھیے ہم ابھی پڑھ رہے ہیں اور آپ بھی جواب دیں گے. برب الناس، تو ہم نے ابھی الناس کا سمجھ لیا کہ تمام کائنات کے جتنے بھی انسان ہیں، اس میں کوئی خاص قبیلہ یا خاص جماعت یا خاص قوم کا ذکر نہیں ہے. ناس، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رب الناس. رب کے معنی ہم جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کو ایڈریس کر کے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ناظر علی تم کوئی خاص فیورٹ نہیں ہو. مودودی صاحب تم خاص فیورٹ نہیں ہو. منیب تم خاص فیورٹ نہیں ہو. فرحان تم خاص فیورٹ نہیں ہو. رضوان بھائی تم خاص فیورٹ نہیں ہو. میں تمام انسانوں کو، خواہ وہ ہندو ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے وہ منکر ہیں، چاہے کافر ہیں، چاہے مشرک ہیں، ان سب کو ان کی زندگی کی بنیادی ضروریات فراہم کرتا ہوں. رب ہوں میں رب ہوں. آپ سوچیں اگر آپ کا کوئی ایک دوست ہے، وہ آپ کی مشکل کے وقت آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کتنی اطاعت گزار، فرمانبردار اور شکر گزار اس کے ہو جاتے ہیں. کیا تھینک یو یار، تم نے ان وقت پہ میری مدد کر دی. اردو میں شکریہ شکریہ، مگر آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں شکریہ ادا کروں. اس نے بس آپ کے کسی مشکل کے وقت اپنی استطاعت کے اعتبار سے مدد کر دی. اور یہاں رب الناس ہم نماز پڑھ رہے اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، کچھ پتہ نہیں. رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، اور
2 اور سجدے کر لیے اور 4 سجدے کر لیے. ہم کچھ نہیں جانتے ہم کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ میں انسان کو اس کی تمام بنیادی ضروریات جس سے اس کی نشو و نما ہو سکے میں فراہم کرتا ہوں وداؤٹ اینی ڈسٹنکشن. ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ جو اللہ کا اقرار نہیں کرتے یا کئی خداؤں کو مانتے ہیں، وہ زندگی میں بہت آگے ترقی کر چکے ہیں. ترقی ایک انورٹڈ کاماز وہ ریلیٹیو ٹرمز ہیں. وہ فیکچوئل ٹرم نہیں ہے، وہ ریلیٹیو ٹرمز ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو بہت ترقی کر گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ کافر جو بہت آگے ہو گیا. ہم دیکھتے ہیں جو شرابی کبابی قوم ہے وہ بہت آگے ہو گئی. اگر ہمیں یہ اختیار دیا جائے کہ تم ان کو رزق دو تو شاید ہم ان کو بھوکا مار دیں. الحمدللہ کیا بات ہے. رب العالمین رب الناس پوری انسانیت کو، کافر ہو، مشرک ہے، گنہگار ہے، زانی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جو یہ نہ ڈاکو ہے نہ چور ہیں نہ کافر ہیں، ان کو بھی وہی رزق پہنچاتا ہے. فیور نہیں کرتا کہ یہ بڑے نمازی پرہیزگار ہیں، قرآن کے طالب علم، چلو ان کو زیادہ رزق دے دو. ایسا نہیں. جو مقرر ہے سب کو جتنا اس کی نشو و نما اس کی زندگی کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس کو وہ رزق پہنچتا رہتا ہے. کسی کو کم ملتا ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے. یہ جملہ میں نے کہہ دیا، ورنہ اس کے اوپر پورا مضمون ہے، پھر کئی آیتیں پڑھنی پڑیں گی. اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم کس طرح سے بنایا کہ کسی کو کم مل رہا ہے، کسی کو زیادہ مل رہا ہے. لیکن یہ رب الناس نے یہ بتا دیا کہ تمام انسانوں کو جو کائنات میں ہوں سب کو اللہ تعالیٰ ان کی نشو و نما کے لیے ان کو تمام ضروریات فراہم کرتا رہتا ہے. دوسرا ہے ملک الناس. ویسے تو عربی کے اندر ملک، مالک یہ استعمال ہوئے الفاظ. اردو میں جو ترجمہ ہوتا ہے اس کا، تو اس کو کبھی ہم خدا کہتے ہیں، کبھی ہم بادشاہ کہتے ہیں، کبھی ہم اس کو مالک کہتے ہیں. لیکن لبے لباب یہ ہے کہ وہ ہستی ہے کہ جب انسان کسی کی اطاعت فرمانبردار کرنا چاہے تو وہ صرف اللہ ہے. قرآن نے ملک الناس میں استعمال کیا. تمام انسانوں کو جس طرح ہم نے ابھی رب کی تعریف کی، وہ جب اطاعت فرمانبرداری کسی بھی قانون کی کریں تو صرف اللہ کے قانون پابند. ملک الناس. دنیا میں کوئی بھی ہستی، انسان ہو یا غیر انسان، ایسی نہیں ہے جس کی اطاعت کی جائے، جس کی فرمانبرداری کی جائے، جس کے اصولوں کی پابندی کی جائے. کوئی بھی ایسی ہستی نہیں سوائے اللہ کے ملک الناس. اور یہ دوسری بات یہ بھی ہے کہ انسانوں کے لیے جو قانون اس زمین پر رہنے کے لیے بنائے ہیں وہ انسان بنا ہی نہیں سکتا. وہ جو بنائے گا تو اپنے ذاتی مفاد اس میں شامل ہوگا. اللہ کا ذاتی مفاد شامل نہیں ہے، تو جو وہ قوانین بنائے ہیں اس نے،
وہ قوانین انسان کے فائدے کے لیے بنائے، وہ اس کو پابندی کرے ملک الناس. بات سمجھ والی ہے، کیونکہ انسان کا قانون جو بھی ہے جس کی اطاعت ہم کرتے ہیں اس میں اس کا اپنا مفاد شامل ہوتا ہے اور دوسرے کا نقصان. تمہاری فائل آگے بڑھ ہی نہیں سکتی جب تک کہ مجھے رشوت نہ دو. یعنی اس کا ذاتی فائدہ پہلے ہونا چاہیے. جتنے بھی انسان قانون بنائے گا اس کے اندر ذاتی مفاد ہوگا. چنانچہ جتنی بھی آپ تاریخ میں بادشاہوں کے قصے پڑھتے ہیں وہ ملک الناس نہیں بن سکتی. وہ ملک صرف اس چھوٹی سی قوم کے لیے ہوتے ہیں یا اس زمین پر، اور بہت زیادہ لمبے عرصے تک سروائیو نہیں کرتے. 100-200 سال کوئی بہت بڑا لمبا وقفہ نہیں ہے. انسانیت کو زمین پر قائم ہوئے کئی کروڑ سال ہو گئے جو انسان کے گنتی میں نہیں آتے، اور اس پورے وقفے میں اللہ تعالیٰ نے مستقل انسان کے فائدے کے لیے قوانین بنا کے بھیجتا رہا ہے. اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، مفاد نہیں ہے. وہ فائل بڑھانے کے لیے اس کو رشوت نہیں چاہیے. اسی پہ ذرا سا جملہ پھر میں وہ دوہرا دوں. ماں دعا کر رہی تھی میرے بیٹا پاس ہو جائے تو میں 10 شکرانے کے نفل پڑھوں گی. رشوت دے رہی ہے اللہ تعالیٰ کو. یعنی ایک تو آپ جو نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، وہ اپنے فائدے کے لیے پڑھتے ہیں، وہ اللہ کے فائدے کے لیے نہیں ہے. وہ رشوت دے رہی ہے کیونکہ وہ آتی ہے رشوت دینے کی کہ میں 10 نفل شکرانے کے ادا کروں گا میرا بیٹا پاس ہو جائے. ہم کتنے گر چکے ہیں اپنی سوچ میں. ہم سوچ نہیں سکتے کہ کہاں تک گرے ہوئے ہم، اور اللہ کی ہم توہین بھی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، بات بالکل الٹی ہو جاتی ہے. آخری ہے الہ الناس. اس میں دیکھیں قرآن کھولو، الہ الہ یہ والا جی جی الہ الناس. تمام انسانوں کے لیے وہ اللہ جس کا ذکر ابھی 2 صفات میں ہم نے کیا، یہ تیسری صفت ہے اس میں، تھرڈ ایٹریبیوٹڈ ٹو اللہ. جب وہ الہ الناس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام انسانوں کے لیے وہ گائیڈنس جو بھیجتا ہے، ڈائریکشن بھیجتا ہے، وہ انسانوں کے فائدے کے لیے. اور وہ گائیڈنس پہ جو لوگ عمل کرتے ہیں وہ تمام پریشانیوں سے دور رہتے ہیں، بہت سے خطرات سے وہ محفوظ رہتے ہیں، بہت سے دکھ ان کو پھر نہیں ہوتے. الہ الناس، تمام کائنات میں جتنے انسان پائے جاتے ہیں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ ڈائریکشن اور گائیڈنس بھیجتا ہے، اس پر وہ عمل کریں تو تمام خطرات، تمام پریشانیوں سے محفوظ رہتے ہیں. تو اس آیت کے اندر ہم نے، اس صورت میں ہم نے 3 اللہ تعالیٰ کی صفات پڑھی، 3 ایٹریبیوٹس. نمبر 1 رب الناس، نمبر 2 ملک الناس، نمبر 3 الہ الناس.
جب ہم یہ قل اعوذ برب الناس اگر نماز میں پڑھیں تو پہلے اچھی طرح ہمارے ذہن میں یہ چونکہ آ چکا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کھڑے کے کھڑے رہ گئے، اور ہو سکتا ہے کہ بیوی کہیں پیچھے ہو یا ماں دیکھے وہ کرے کیوں بیٹے ٹھیک ٹھاک تو ہو، تم تو نماز میں کھڑے کے کھڑے رہ گئے اتنی دیر، کیا ہوا تم؟ وہ تم نے 2 منٹ میں کھٹاکھٹ رکو بھی اور ذکر سجدہ بھی سب کر، پھر 1 رکعت پوری ہو گئی، پھر دوسری ہو گئی، آپ نے پھٹاک سے 4 رکعت پڑھ کے امی میں نے نماز پڑھ لی اسلام، ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ میرا بچہ جو بڑا نمازی ہے، اور اس کے اندر ایک اور جملہ ٹھونک دیتے ہیں پرہیزگار. یہ ہماری قوم کا ایک عجیب مرحلہ، وہ نمازی پھر اس کے بعد پرہیزگار بھی. جب وہ دفتر جاتا ہے تو وہ پرہیزگار ہوتا نہیں، ماں کو نہیں معلوم نہ بیوی کو پتا. یہ خطرناک اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ نمازی اور پرہیزگار ہے. ہم پتہ نہیں زندگی کے اندر کتنے الجھے ہوئے ہیں، کتنے غلط رستوں پہ ہم چلے جا رہے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پہ نماز، نماز پہ نماز. مولوی کہتا ہے 5 وقت کی نماز جو یہ سب سے پہلے آخرت میں پوچھی جائے گی، وہ 6 وقت کی پڑھتا ہے. ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، نام نہیں لوں، کہتے نہیں 8 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے. نماز پہ نماز پڑھے جا رہے ہیں، ہر 2 منٹ کے اندر رکو بھی سجدہ بھی سب کچھ ہو گیا، کیا پڑھا کچھ پتہ نہیں. نمازی پرہیزگار ہے. ہماری قوم قرآن کے اعتبار سے اسے دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے، وہ سمجھے کہ کلمہ ہم نے پڑھا اس کا مطلب کیا ہوتا. جب وہ کہ لا الہ، وہاں رک جائے، ڈکلیئر کرے، اعلان کرے کہ میں کسی بھی ہستی کو نہیں مانتا جس کی اطاعت کرنی چاہیے، میں کسی ہستی کے قانون کی پابندی نہیں کرنا چاہتا. کوئی پوچھے بھائی کیوں، کیا ہوا، وہ آگے الا اللہ، وہ چیخ کر کے الا اللہ، اس اللہ کی اطاعت فرمانبرداری قانون کی پابندی کرنا چاہتا ہوں جس نے انسان کو پیدا کیا، کائنات کو بنایا، اور انسان کی تمام ضروریات وہ فراہم کرتا رہتا ہے. رب الناس. تو ہم نے یہ الناس کو کتنی دفعہ پڑھا تھا، قل اعوذ بالناس ملک الناس الہ الناس. بڑا مزہ آیا تھا، چونکہ ایسا معلوم تھا جیسے کوئی نظم پڑھ رہے ہیں، ناس ناس ناس. اور کبھی نہیں سمجھا کہ کیا مطلب کیا ہوا اس کا. یہ صورت تو شاید مجھے بتایا گیا اس لیے اترے تھے کہ جادو کو توڑنے کے لیے. جادو کے اگر میں آگے زیادہ نہیں جاؤں گا، میرے پاس چونکہ مجھے کچھ پڑھنا ہے، میں نے اتنی آیتیں کہی تھی. دیکھیں یہ یاد رکھیں، جو جادو ہے یہ ہندی لفظ ہے، اور اس کا مطلب ایسا واقعہ ہو جانا کہ جو انسان کی عقل میں پہلے سے نہیں آ سکتا، بعد میں آتا ہے. مثلا کسی کو رستہ نہیں معلوم تھا اور آپ نے اس کو 2 جملوں میں رستہ بتا دیا، آپ نے جادو کر دیا، اسے پتہ چل گیا، اسے نہیں معلوم تھا پہلے. یہ جادو ہے. کہتے ہیں نا آپ نے تو میرے بیٹے پہ جادو کر دیا کہ وہ آپ کا جو ہے بڑا موتی فرمانبردار ہو گیا، یہ جملہ استعمال کرتے ہیں. تو جادو کا مطلب ایسی چیز جو پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی، ایک دم وہ سمجھ میں آنے لگی اور اس پہ عمل ہونے لگا، یہ جادو ہے. میری بہو نے میرے بیٹے پر جادو کر دیا. ہاں، اس لیے کہ اس نے جو کچھ عمل اس کے ساتھ کیا وہ اس کا اطاعت گزار فرمانبردار ہو گیا، تو اسے جادو کہتے ہیں. وہ بہت صحیح ہے. لیکن جو ماں کہہ رہی ہے
اس نے اپنی میاں پہ بھی جادو کیا تھا، جو اپنی ماں کو چھوڑ کے اس کے ساتھ آ گیا، وہ بھول گئی تھی. ٹھیک ہے. افلا يتدبرون القرآن